السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، یوم آزادی قریب ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک غلام قوم آزاد ہوئی، جس دن ہماری تقدیر بدلی، جس دن زمین کا ایک خطہ ہمیں پاکستان کی صورت میں ملا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے آزادی کی قدر و قیمت کو جانا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے؟ یا ہم نے صرف یوم آزادی کو آتش بازی، ناچ گانے اور ڈراموں کے اندر ہم نے گزار دیا؟ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہے۔ آزادی بھی ایک نعمت ہے میرے بھائی، اور اس کا پتہ تب ہی ان قوموں سے لگتا ہے کہ جن قوموں کے پاس آزادی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من اصبح معافا فی جسد، جس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ جسم کے اعتبار سے تندرست ہے، وآمنا فی سربی، اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہے، عندہ قوت یومی، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی، اس لیے کہ جسمانی اعتبار سے تندرست ہے، صبح اٹھا ہے امن کے ساتھ ہے، رات کو وہ سویا ہے امن کے ساتھ، اس نے سکون کی نیند حاصل کی۔ ذرا پوچھیں ان قوموں سے کہ جن کے پاس آزادی نہیں ہے، ان کا سکون برباد ہوا ہے، ان کی زندگی عذاب بن چکی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ دہائیوں سے وہ آزادی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کے منہ سے لقمے چھین لیے جاتے ہیں، اپنی زمین پر ہو کر بھی وہ ان کی نہیں ہے، اپنی زمین پر وہ آزاد نہیں ہے۔ برما کے مسلمانوں کو دیکھیں، کشتیوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زمین ہونے کے باوجود ان کا کوئی ملک نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے پناہ گزین ہوتے ہیں۔ ذرا اپنا ماضی دیکھیں، بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز کی غلامی میں آپ تھے تو کیسے ظلم و تشدد آپ پر ڈھائے جاتے تھے۔ آپ کا اپنا ملک تھا، سجدہ آپ کو نصیب نہیں ہوتا تھا، آپ کی اپنی زبان تھی، آپ کی مرضی اس پر نہیں چلتی تھی، دین کے اوپر عمل آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ پاکستان جو ہے، یہ تحفے میں ہمیں نہیں ملا ہے۔ اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ماؤں بہنوں نے اپنا خون دیا ہے، بچوں کو یتیم کرایا گیا ہے۔ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ذرا یاد کریں کہ ٹرینیں پوری کی پوری لاشوں سے بھری ہوئی آتی تھی، کلمہ طیبہ گونج رہا ہوتا تھا اور لوگ الوداع کہہ رہے تھے، لوگ خون میں لت پت تھے۔ یہ ملک اس ملک کو کی صرف زمین حاصل نہیں کی گئی ہے، اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد، سب سے بڑا مقصد یہ کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جا سکے، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوں، اذان کی آواز جو ہے آزاد فضاؤں میں گونجے، امن و امان کے ساتھ قومیں رہ سکے۔ یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا ہے کہ ایک غریب کے منہ سے نوالا چھینا جائے، ایک غریب ایک نوالے کے لیے وہ اپنی عزت کا سودا کر لے۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا ہے کہ امیر و غریب ایک صف میں آ جائے۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا ہے کہ اس کا حکمران بھی پہلی صفوں میں نظر آئے۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا ہے کہ اس کا حکمران رعایا کے لیے محافظ بنے نہ کہ قاتل بنے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کیا ہے، پاکستان کی صورت میں ایک نعمت عطا کی، تو ہم آج سے عہد کریں کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کرنی ہے۔ ہم نے یوم آزادی کے دن اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے، اپنے اسلاف کے پیغامات کو یاد رکھنا ہے، اسلاف نے ہمیں کیا سبق دیا ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ملک کے اندر تعلیم کو اجاگر کرنا ہے، اس ملک کے اندر امن و امان کی صورت پیدا کرنی ہے، اس ملک کے اندر ایسی فضا قائم کرنی ہے کہ یہ ملک معاشی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ملک ترقی کرے۔ یہ تب ترقی کرے گا جب ہم
ہم میں سے ہر شخص ایمانداری سے اپنا اپنا فریضہ سر انجام دے گا۔ پاکستان زندہ باد۔